بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، ویلکم ٹو علم سٹوری ٹی وی۔ عمران آج کل فارغ تھا، بس وہ صبح ناشتہ کر کے نکلتا اور پھر رات ہی فلیٹ پر اس کی واپسی ہوتی۔ سلیمان پچھلے ایک ہفتے سے اپنے آبائی گاؤں گیا ہوا تھا کیونکہ اس کا والد بیمار تھا اور گاؤں میں ایک آدمی خاص طور پر اسے بلانے کے لیے آیا تھا۔ چنانچہ سلیمان کے جانے پر رانا ہاؤس کے چوکیداری کرتے کرتے وہ تنگ آ چکا تھا۔ فلیٹ پر آنے پر وہ بے حد خوش تھا۔ صبح عمران کا ناشتہ وہ خود ہی تیار کرتا اور عمران کے جانے کے بعد وہ الماری سے شراب کی بوتلیں نکالتا اور پھر سارا دن افریقی میوزک سننے اور شراب کو پینے میں گزار دیتا۔ دوپہر اور رات کا کھانا اس کے نزدیکی ہوٹل سے آ جاتا تھا، اس لیے وہ مگن تھا۔ کم از کم رات کو تو عمران کا ساتھ اس کے ساتھ ہی رہتا تھا اور ان دونوں کی خوب چونچیں بھی آپس میں لڑتی رہتی تھیں۔ آج بھی عمران ناشتہ کرتے ہی فلیٹ سے نکل گیا تھا اور جوزف نے عمران کے جانے کے بعد نہایت اطمینان سے بھرپور قسم کا ناشتہ کیا اور پھر الماری سے وہ بوتلیں نکال کر ڈرائنگ روم کے میز پر سجا دیں۔ اس کے بعد اس نے ٹیپ ریکارڈ پر خاص افریقی دھن پر مشتمل ایک کیسٹ لگایا اور صوفے پر اطمینان سے پاؤں پھیلا کر میوزک سننے اور شراب کے بڑے بڑے گھونٹ پینے میں مصروف ہو گیا۔ افریقی سازوں پر مشتمل مخصوص دھن نے اسے تصور میں افریقہ کے گھنے جنگلوں میں پہنچا دیا تھا، جہاں پر وہ خوفناک شیروں اور ہاتھیوں کا شکار کرنے کے تصور میں لطف لینے لگا تھا۔ اور اسی تصور میں غرق تھا کہ اچانک فلیٹ کے بیرونی دروازے سے ایک دھماکہ ہوا اور دھماکے سے دروازہ کھلا۔ جوزف نے جھنجھلا کر آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح سے چونک پڑا تھا کیونکہ دروازے پر ایک حبشی کھڑا تھا، نظروں سے عجیب قسم کی وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ جوزف نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل میز پر رکھی اور پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ حیرت سے دروازے پر کھڑے اس دیوزاد حبشی کو دیکھ رہا تھا جو قد و قامت میں جوزف سے بھی زیادہ بڑا نظر آتا تھا۔ حالانکہ جوزف خاصا بڑے قد کا تھا مگر آنے والے قد و قامت میں اس سے کہیں باہر تھا، اور جوزف نے ایک نظر میں ہی دیکھ لیا تھا کہ آنے والا افریقہ کے گھنے جنگلوں میں رہنے والے قبیلے شمولی کی نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ قبیلہ اپنی طاقت، دہشت، ظالم اور صفاقی کے لحاظ سے پورے افریقہ میں مشہور تھا، اس لیے ایک نظر دیکھتے ہی جوزف اس کو پہچان چکا تھا۔ اب یہ اتفاق تھا کہ جوزف جس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اس قبیلے کی شمولی قبیلے سے خاندانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ او تم شمولی اور یہاں؟ جوزف نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار سی چمک ابھر آئی تھی۔ بند کرو یہ میوزک، آنے والا حبشی اچانک دھاڑا اور جوزف نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر ٹیپ ریکارڈ کا بٹن آف کر دیا۔ کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ علی عمران یہی رہتا ہے؟ حبشی نے اسی طرح سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں عجیب سا اکڑ پن تھا۔ ہاں باس کا یہی فلیٹ ہے، مگر تم کون ہو اور یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تم جانتے نہیں کہ یہاں جوزف دی گریٹ رہتا ہے، شمولی قبیلے کے دشمن قبیلے جاکو ہاما کا پرنس آف جوزف۔ جوزف نے اس سے بھی زیادہ اکھڑے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، میں کسی شمولی مغولی کو نہیں جانتا مسٹر، مجھے علی عمران سے ملنا ہے۔ وہ کہاں پر ہے؟ آنے والے حبشی نے اس طرح سے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ او تم اپنے قبیلے کو نہیں جانتے، حیرت ہے۔ بہرحال تمہیں کیا کام ہے؟ جوزف نے اس بار قدرے ذرا نرم لہجے میں کہا تھا۔ میں اس کی گردن توڑنا چاہتا ہوں، سمجھے؟ اس حبشی نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ باس کی گردن توڑنا چاہتے ہو؟ تم افریقہ کے بزدل چوہے جوزف دی گریٹ کے سامنے ایسے الفاظ کہہ رہے ہو؟ جوزف نے اچانک اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ غصے سے مزید سیاہ پڑ گیا تھا۔ او تم مجھے بزدل چوہا کہہ رہے ہو، یعنی جوانا کو جس کا نام سنتے ہی پوری دنیا پر موت کی دہشت چھا جاتی ہے؟ حبشی نے انتہائی بھیانک لہجے میں کہا۔ موت کی دہشت تم جیسے غلام بھلا کیا پھیلائیں گے؟ میں تمہیں آخری بار وارننگ دے رہا ہوں کہ خاموشی سے واپس چلے جاؤ، ورنہ جانتے ہو تمہاری کھوپڑی توڑ کر تمہارے ہاتھوں میں رکھ دینے کی طاقت رکھتا ہوں۔ جوزف نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ جوزف کی بات مکمل ہوتی، جوانا نے پوری قوت سے درمیان میں پڑی ہوئی میز کو لات ماری اور میز اپنے اوپر رکھی ہوئی شراب کی بوتلوں سمیت ایک طرف کو اڑتی چلی گئی اور دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس کے ساتھ ہی جوانا 2 قدم آگے بڑھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور وحشت کے جیسے سینکڑوں چراغ جل اٹھے تھے، مگر وہ دوسرے ہی لمحے اس پر کافی بھاری پڑا تھا کیونکہ جوزف کا ہاتھ بجلی کی تیزی سے گھوما اور اس کا مخصوص رائٹ ہک پوری قوت سے جوانا کے جبڑے پر پڑا اور جوانا لڑکھڑاتا ہوا پہلو کے بل گر گیا اور نیچے کی طرف جھک گیا۔ جوزف نے بڑی پھرتی سے لیفٹ
हुक मारने की कोशिश की थी, मगर जोआना ने बिजली की सी तेजी से हाथ ऊपर करके उसका वार अपने बाजू पर रोक लिया। उसी लम्हे उसका दायां मुक्का पूरी कुव्वत से जोसेफ के पेट पर पड़ा और जोसेफ किसी स्प्रिंग की तरह उड़ता हुआ पिछली दीवार से जा टकराया। फिर सोफे के ऊपर गिरा। जोआना के जिस्म में बेपनाह कुव्वत थी। फिर इससे पहले कि जोसेफ संभलता, जोआना ने दोनों हाथ बढ़ाकर उसे यूं सर पर उठा लिया जैसे जोसेफ का वजन सिर्फ चंद पाउंड से ज्यादा ना हो। तुम और जोआना पर वार करो, जोआना ने चीखते हुए कहा। फिर इसने पूरी कुव्वत से जोसेफ को फर्श पर पटक दिया, मगर नीचे गिरते वक्त जोसेफ की दोनों टांगे हरकत में आई और जोआना की गर्दन के गिर्द आक्टोपस की तरह लिपट गई। उसका नतीजा ये हुआ कि जोसेफ के साथ जोआना भी खिंचता हुआ जमीन पर आ गिरा। उसी लम्हे जोसेफ उछलकर खड़ा हो गया। फिर इसकी भरपूर लात उठने की कोशिश करते हुए जोआना की पसलियों पर पूरी कुव्वत से पड़ी और जोआना के हलक से सिसकारी सी निकल गई। जोसेफ ने दूसरी बार लात घुमाई, मगर इस बार जोआना तेजी से पहलू बदल गया था और जोसेफ की लात हवा में ही घूम कर रह गई। फिर वो धड़ाम से मुंह के बल जमीन पर आ गिरा, क्योंकि जोआना ने लेटते ही उसकी पुष्ट पर एक लात जमा दी थी। जोसेफ के नीचे गिरते ही तेजी से उसने उठना चाहा, मगर जोआना उछलकर उसके ऊपर आ गिरा। फिर इनके दोनों हाथ जोसेफ की गर्दन के गिर्द लिपट गए। जोसेफ को एक लम्हे के लिए यूं महसूस हुआ जैसे उसकी गर्दन लोहे के शिकंजे में फंस चुकी हो, मगर वो माहिर लड़ाका था और इमरान ने उसकी तरबियत बेपनाह मेहनत से की थी। इसलिए उसने पूरी कुव्वत से अपने सर पीछे की तरफ झटका देकर गर्दन को घुमाया और जोआना की गिरफ्त उस पर ढीली पड़ती चली गई। जोसेफ का सर पूरी कुव्वत से जोआना की नाक से टकराया और जोआना को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी नाक की हड्डी टूट गई हो। फिर जोसेफ ने पूरी कुव्वत से इसे साइड में हटा दिया और फिर खुद भी पहलू बदल कर उसके ऊपर चढ़ गया, मगर इससे पहले कि इसके हाथ जोआना की गर्दन पर जमते, जोआना ने बिजली की सी तेजी से दोनों घुटने सकेड़े और जोसेफ किसी गेंद की तरह उछलकर सामने की दीवार से जा टकराया। जोसेफ के नीचे गिरते ही फुर्ती से वो उठा। उसी लम्हे जोसेफ भी उछलकर खड़ा हो चुका था। अब वो दोनों एक बार आमने सामने थे। दोनों के चेहरे गुस्से और वहशत की शिद्दत से बिगड़े हुए थे। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, जोआना ने दांत बेंचते हुए इंतहाई उसीले लहजे में कहा। अब तुम जोसेफ द ग्रेट के हाथ नहीं देख चुके हो, बुज़दिल चूहे, जोसेफ ने फिर उसी तरह से फुंकारते हुए कहा। फिर वो दोनों तेजी से आगे बढ़े और दो पहाड़ों की तरह आपस में टकरा गए। जोआना ने दोनों हाथों से जोसेफ की पसलियों पर वार किए, जबकि जोसेफ ने पूरी कुव्वत से अपना घुटना जोआना की दोनों टांगों के ऐन दरमियान मार दिया। दोनों वार ही खौफनाक साबित हुए और दोनों ही लड़खड़ाकर पीछे पीछे हटने पर मजबूर हो गए। जोसेफ को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी पसलियां टूटकर रेजा रेजा हो गई हों, जबकि जोआना पीछे हटते ही रुकू के बल झुकता चला गया था। फिर जोसेफ ने हिम्मत की थी और उसने झपट कर करीब पड़ी हुई कुर्सी उठाई और पूरी कुव्वत से झुके हुए जोआना के सर पर रसीद कर दी। जोआना झटका खाकर नीचे फर्श पर जा गिरा। कुर्सी इसके सर पर लगकर टूट चुकी थी। जोसेफ ने टूटी हुई कुर्सी एक तरफ फेंकी और पूरी कुव्वत से उछलकर घुटना जोआना की गर्दन की पुष्ट पर मारा, मगर उसी लम्हे जोआना ने सर को झटक दिया और जोसेफ उछलकर सोफे पर जा गिरा। हाय हाय, ये क्या हो रहा है? अचानक इमरान की आवाज़ सुनाई दी। जोसेफ को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में बिजली का करंट दौड़ गया हो। वो छलांग लगाकर सोफे से उतरा और इसकी लात पूरी कुव्वत से उठने की कोशिश करते हुए जोआना के पहलू पर पड़ी, और इससे पहले कि इमरान ने अचानक दोनों हाथों से धक्का देकर उसे एक तरफ कर दिया। क्या कर रहे हो जोसेफ? ये कौन है? इमरान ने उसीले लहजे में पूछा। ये बुज़दिल चूहा बॉस आपकी गर्दन तोड़ने के लिए आया है, जोसेफ ने हाँफते हुए लहजे में कहा। उसी लम्हे जोआना उछलकर खड़ा हो गया। उसकी कीना तोड़ नजरें इमरान पर जम गईं। तुम अली इमरान हो? जोआना ने फुंकारते हुए पूछा। इसके लहजे से ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो जोसेफ से इतनी लड़ाई लड़ने के बावजूद बिल्कुल ताज़ा दम है। शायद शिकार को सामने देखकर उसकी ये हालत हो गई थी। हाँ, मेरा नाम अली इमरान है, मगर तुम कौन हो? इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। अब मैं कामयाब हो जाऊंगा, ये शिकार भी मेरे हाथों ही इंजाम को पहुंचेगा। जोआना ने अचानक वहशत अंगेज लहजे में कहकहा लगाते हुए कहा। फिर इसका हाथ बिजली की सी तेजी से घूम गया, मगर इमरान भला इस तरह कहाँ काबू में आ सकता था? वो इससे ज्यादा तेजी से मुड़ गया था और जोआना का हाथ फिजा में ही लहराता रह गया, क्योंकि उसने थप्पड़ मारने में पूरी कुव्वत इस्तेमाल की थी। इसलिए वार खाली जाते ही वो बेख्तियार सारे जिस्म से घूम चुका था। उसी लम्हे इमरान की लात पूरी कुव्वत से जोआना की पुष्ट पर पड़ी और जोआना उछलकर मुंह के बल
सामने रखे हुए सोफे पर जा गिरा। फिर इसने पहले कि वो उठने की कोशिश करता, इमरान तेजी से बढ़ा। उसने खड़ी हथेली का वार इंतहाई कुव्वत से उसकी गर्दन पुश्त पर किया और जवाना पहलू के बल सोफे से लड़क कर जमीन पर जा गिरा था। फिर इमरान ने उसे संभलने का मौका ही ना दिया। इनकी दोनों टांगें मशीन की तेजी से चलने लगी और कमरे में जवाना के हलक से चीखें निकलने लगी। उसने दोनों हाथ लहरा कर इमरान की टांगें पकड़ने की कोशिश की, मगर इमरान तो बिजली का बना हुआ था। चंद ही लम्हों में जवाना ग्रांडियल आदमी ज़रब की ताब ना लाते हुए होश की सरहदों से दूर निकल गया था। उसके नाक और मुंह से खून बहने लगा था। इमरान ने जैसे ही महसूस किया कि वो बेहोश हो चुका है, उसने अपने आप को रोक लिया। ये कौन है जोसेफ? इमरान के लहजे में बेपनाह संजीदगी थी। वो बस इत्तेफाक से ही वापस फ्लैट पर आ गया था, वरना उसका इरादा ना था। मगर अचानक होटल में बैठे बैठे उसके जहन पर बेजारियत सी सवार हो गई और उसने फ्लैट वापस जाकर सोने का इरादा किया था। मगर यहाँ आते ही इस ग्रांडियल हबशी से टकराव हो गया। मालूम नहीं बॉस, यूं तो ये शमूली कबीले का आदमी लगता है, मगर उसका लहजा बता रहा है कि ये कई सालों से मुहज़्ज़ब दुनिया में रह रहा है। अपना नाम जवाना बता रहा था। उसने आते ही आपके मुतल्लिक पूछा, फिर मुझसे उलझ पड़ा। कम वक्त ने पसलियां तोड़ दी हैं। जोसेफ ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। वो अपनी पसलियों पर हाथ रखे वहां पर खड़ा था। फर्स्ट एड बॉक्स स्टोर में पड़ा है, उठा लाओ, अपनी बैंडेज करो। इमरान ने जोसेफ की हालत देखते हुए कहा तो जोसेफ जैसे उसके हुक्म का ही मुंतजिर था। वो तेजी से चलता हुआ स्टोर की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान ने एक नज़र बेहोश पड़े हुए जवाना की तरफ देखा। उसने महसूस किया कि जवाना में बेपनाह कुव्वत मौजूद थी। ये आम आदमी की निस्बत बहुत जल्द होश में आ जाएगा, इसलिए उसने फौरी तौर पर उसे एक तवील बेहोशी का इंजेक्शन लगाने का फैसला किया ताकि उसे इत्मीनान से दानिश मंजिल पहुंचाया जा सके। फिर वहां जाकर उससे पूछगछ की जा सके कि आखिर किस मकसद के लिए वो इमरान को कत्ल करने के लिए यहाँ पर आया था। ये फैसला करते ही इमरान तेजी से अंदरूनी तरफ बढ़ता चला गया और कमरे में जाकर बेहोश करने वाला इंजेक्शन उठाकर ले आया। फिर इसने फुर्ती से उसको इंजेक्शन लगा दिया। थोड़ी ही देर बाद लगाने के बाद वो वापस आया तो देखकर हैरान रह गया कि जवाना गायब था। इमरान तेजी से फ्लैट के दरवाजे की तरफ लपका, मगर जवाना का कहीं पता न चला। उसे शायद इमरान की तवक्को से पहले ही होश आ चुका था और फिर वो अपनी हालत की वजह से वहां पर भागने में ही अपने लिए बेहतरी समझता होगा। जोसेफ, इमरान ने जोसेफ को आवाज़ दी। यस बॉस, जोसेफ ने चंद लम्हों में कमरे में आते हुए कहा। वो तुम्हारा भाई भाग तो नहीं गया? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? मेरा भाई क्यों भागने लगा? वो शमूली कबीले का है, मेरे कबीले का दुश्मन है। जोसेफ ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, ऐसा करो कि तुम फौरन यहाँ से राना हाउस में शिफ्ट हो जाओ। मैं भी वहीं आ जाऊँगा। जब तक उस हबशी का पता न चले फ्लैट बंद रहेगा। मैं ज़रा उस हाथी हबशी की तलाश का हुक्म टाइगर को दे देता हूँ। इमरान ने जोसेफ को हुक्म देते हुए कहा और जोसेफ ने सर हिला दिया। इमरान ने अहकामात देकर अंदरूनी कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ाए ताकि फ़ोन पर टाइगर को इस हबशी की तलाश का हुक्म दे सके। उसे यकीन था कि जल्द ही उस हबशी का पता मिल जाएगा, क्योंकि इस जैसा आदमी किसी की नज़रों से इतनी जल्दी नहीं छुप सकता। इसलिए सीक्रेट सर्विस को फ़िलहाल इस्तेमाल ना करने का ही उसने फैसला किया था। राशील ने पाकेशिया के दारुल हुकूमत पहुँचते ही सबसे पहले यहाँ पर 4 स्टार होटल में एक कमरा बुक करा लिया और फिर कमरे में अपना सामान रखने के बाद उसने बड़े इत्मीनान से गुस्ल किया। वो जाम शराब के पीने के बाद बिल्कुल ताज़ा दम हो चुका था। उसने लिबास बदला और इसके बाद उसने अपना बैग खोला। इसमें मौजूद कैमरा निकाल कर अपनी बगल में लटका लिया। बैग के एक खुफिया खाने से उसने मखसूस किस्म के कार्ड निकाल कर जेब में डाल लिए थे। ये कार्ड क्रेमिया के सबसे बड़े अखबार नाराग टाइम्स के जारी करदा खसूसी कार्ड थे। ये कार्ड स्पेशल किस्म के रिपोर्टरों को जारी किए जाते थे जो इंतहाई अहम शख्सियात के इंटरव्यू लेते थे। राशील कमरा बंद करके लिफ्ट के जरिए हाल में आ चुका था। अब बड़े इत्मीनान से चलता हुआ होटल के बाहर पहुंच गया। जल्द ही एक खाली टैक्सी उसके करीब आकर रुकी और राशील टैक्सी को रोक कर कंग रोड का कह के उसकी पिछली सीट पर बैठ गया। ड्राइवर ने सर हिलाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। राशील इर्द गिर्द के माहौल का दिलचस्पी से जायजा लेने में मसरूफ हो चुका था। कंग रोड पहुंच गए हैं जनाब, ड्राइवर ने थोड़ी देर के बाद बैठे हुए राशील से मुखातब होकर कहा। किसी कैफे के सामने टैक्सी रोक दो, राशील ने कहा और ड्राइवर ने सर हिलाकर गाड़ी एक तरफ मोड़ दी। फिर उसने एक कैफे के सामने टैक्सी को रोक दिया था। राशील नीचे उतर गया। उसने किराया दिया और टैक्सी के आगे चलने लगा।
اس کے بعد اس نے ارد گرد کا پھرتی سے جائزہ لیا، پھر اس کی نظریں کیفے کے بالمقابل بنے ہوئے 2 منزلہ فلیٹس پر جم گئیں۔ چند لمحوں کی کوشش کے بعد اسے فلیٹ پر لگا ہوا 200 نمبر بھی نظر آ گیا۔ راشیل بے اختیار مسکرا دیا تھا کیونکہ وہ منزل مقصود پر پہنچ چکا تھا۔ وہ سڑک پار کرنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک اسے سیڑھیوں سے ایک گرانڈیل حبشی نیچے اترتا ہوا نظر آیا۔ ایک لمحے کے لیے تو راشیل چونک پڑا کیونکہ پہلی نظر میں وہ یہی سمجھا تھا کہ نیچے آنے والا جوانا ہے، مگر پھر غور سے دیکھنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ جوانا تو نہیں ہے مگر اس قبیلے کا آدمی ہے۔ راشیل اسے دیکھتا رہا۔ اس حبشی نے ایک ٹیکسی روکی اور پھر اس میں سوار ہو کر وہ آگے بڑھ گیا۔ راشیل اس کے جانے کے بعد آگے کی طرف بڑھا اور سڑک کراس کر کے فلیٹ کے سامنے پہنچ گیا۔ پھر وہ وہیں کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ فلیٹ کے اوپر جائے یا وہیں پر کھڑا رہ کر اوپر سے آنے جانے والوں کا جائزہ لے کہ چند لمحوں کے بعد اس نے ایک نوجوان کو سیڑھیاں اترتے ہوئے دیکھا۔ اس نوجوان کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک سی لہرا اٹھی تھی۔ آنے والا یقیناً علی عمران تھا کیونکہ اس کی شکل اس نے جیب میں رکھی ہوئی تصویر کے عین مطابق دیکھی تھی۔ علی عمران نیچے اتر کر سائیڈ میں کھڑی ہوئی کار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ابھی عمران کار کے قریب پہنچا تھا کہ راشیل نے اسے آواز دی، جناب میری ایک بات سنیے۔ راشیل نے عمران کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، فرمائیے۔ عمران نے مڑ کر راشیل کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر کہا تو وہ رک گیا۔ میں کریمیا سے آیا ہوں، ناراگ ٹائمز کا مستقل نمائندہ ہوں۔ راشیل نے اس کے قریب پہنچ کر اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے اسپیشل کارڈ بھی عمران کو دکھا دیا۔ بڑے غلط سے اخبار کے نمائندے ہیں آپ جنہیں نام رکھنا ہی نہیں آتا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، او آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ راشیل نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، میرا مطلب تھا کہ ناراگ ٹائمز کی بجائے ناگ ٹائمز اخبار کا نام اگر رکھ لیا جاتا تو زیادہ اچھا لگتا۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیا اور اس کی بات سن کر راشیل ہنس پڑا۔ آپ ہنس رہے ہیں جبکہ ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم ناک ہی ہے۔ ذرا سی بات پر ناک کٹ جاتی ہے اور ہماری ساری زندگی اس ناک کو کٹنے سے بچانے کی جد و جہد میں گزر جاتی ہے۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، او پھر تو واقعی نام یہی ہونا چاہیے۔ بہرحال میں اخبار کے بورڈ کو آپ کی تجویز ضرور لکھ کر بھیجوں گا۔ فی الحال میرا ایک مسئلہ آپ حل کر دیجئے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ راشیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، معاف کیجئے میرے پاس زیادہ رقم نہیں ہے، اگر 10-5 روپے میں آپ کا گزارا ہو سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ عمران نے بے اختیار اپنی جیبیں ٹٹولتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ندامت کے ایسے تاثرات ابھر آئے تھے جیسے وہ اپنی غربت پر بے حد شرمندہ ہو چکا ہو۔ ارے نہیں، مجھے رقم نہیں چاہیے، میں نے ایلم روڈ جانا ہے، مگر یہاں کوئی ایلم روڈ کو جانتا ہی نہیں ہے۔ کئی ٹیکسی ڈرائیوروں سے میں بات کر چکا ہوں مگر وہ اس روڈ کو بالکل بھی نہیں جانتے۔ راشیل نے جان بوجھ کر ایک غلط نام لیتے ہوئے کہا، ایلم روڈ؟ مگر اس نام کا کوئی روڈ کم از کم اس شہر میں تو نہیں ہے۔ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے اس سے کہا، او مجھے تو یہی بتایا گیا تھا اور میرا وہاں پہنچنا بھی نہایت ضروری ہے۔ راشیل نے الجھے ہوئے لہجے میں بتایا، ہو سکتا ہے کسی مضافاتی کالونی میں اس نام کی کوئی روڈ قائم کر دی گئی ہو۔ آپ کو پوسٹ آفس سے اس کو کنفرم کرنا چاہیے۔ اگر آپ کہیں تو پوسٹ آفس تک میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ عمران نے پوچھا۔ او بہت شکریہ، آپ نے صحیح جگہ بتائی، وہاں سے صحیح معلومات مل سکیں گی۔ راشیل نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ پھر عمران نے اسے ڈرائیونگ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور راشیل کے وہاں بیٹھتے ہی وہ خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس نے کار کو سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دیا۔ میرا نام مارٹن ہے، آپ؟ راشیل نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ میرے ماں باپ نے میرا نام عمران رکھا ہوا ہے۔ میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ نام بدل دیں اور کوئی اچھا سا نام رکھیں جیسے اللہ بخش، اللہ وسایا وغیرہ، مگر وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ عمران نے جھمپے ہوئے لہجے میں کہا جیسے وہ اپنے نام پر اس کے سامنے شرمندہ ہو رہا ہو۔ او عمران ایک اچھا نام ہے، راشیل نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی کیمرے کا کیس کھولنا شروع کر دیا۔ چلو شکر ہے، آپ کو تو پسند آ گیا، ویسے آپ کا نام مجھے پسند نہیں آیا۔ بھلا مارٹن بھی کوئی نام ہے؟ یعنی ایسے مار جیسے ٹن کی آواز نکلے۔ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، آپ بے حد دلچسپ آدمی ہیں عمران صاحب۔ راشیل نے کھل کر ہنستے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کیمرہ باہر نکال کر یوں چھیڑخانی شروع کر دی جیسے وہ اسے چیک کر رہا ہو۔
عمران کی کار مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ایک سنسان سی سڑک پر پہنچ چکی تھی۔ عمران دراصل شارٹ کٹ کے لیے یہ سڑک منتخب کر چکا تھا تاکہ راشیل کو جلد از جلد پوسٹ آفس پہنچا سکے۔ سنسان سڑک پر پہنچتے ہی اچانک راشیل چیخا، پلیز گاڑی روکیے، گاڑی روکیے۔ راشیل کے لہجے میں ایسی بوکھلاہٹ تھی کہ عمران بھی اچانک پوری قوت سے بریک لگانے پر مجبور ہو گیا۔ گاڑی کے ٹائروں نے ایک طویل چیخ مار کر سڑک کو پکڑ لیا تھا۔ عمران صاحب، راشیل نے گاڑی رکتے ہی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور اسی لمحے اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کیمرے میں سے سرخ رنگ کی ایک لہر نکلی اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا تمام جسم ایک دم مفلوج ہوتا چلا گیا ہے۔ باوجود کوشش کے وہ اپنے جسم کو حرکت نہ دے سکا، البتہ اس کا ذہن ہوشیار تھا۔ راشیل نے تیزی سے کیمرہ واپس باکس میں ڈالا اور باکس اس نے وہیں سیٹ پر رہنے دیا۔ کار سے نیچے اتر کر وہ دوسری طرف آ کر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کے عمران کو گھسیٹ کر باہر نکال رہا تھا۔ عمران یوں سڑک پر آ گرا تھا جیسے وہ گوشت پوسٹ کا نہیں، ایک بے جان سا لوتھڑا ہو۔ راشیل اسے بے دردی سے گھسیٹتا ہوا کار کے آگے لے آیا تھا، پھر اس نے اسے سڑک کے عین درمیان میں لٹا دیا۔ تمہارے جیسے دلچسپ آدمی کو ختم کرنے کو دل تو نہیں چاہتا، بہرحال مجبوری ہے، راشیل نے ایک ہاتھ جھاڑتے ہوئے قدرے افسوس بھرے لہجے میں کہا، اور پھر تیزی سے مڑ کر واپس کار کی طرف چل پڑا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد اس نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور پھر کار کو ریورس گیئر میں ڈال کر پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ عمران اور اس کار کے درمیان کافی فاصلہ پیدا کر دے تاکہ خاصی سپیڈ سے کار دوڑاتا ہوا سڑک پر پڑے ہوئے عمران کو کچل سکے۔ کافی پیچھے آنے کے بعد اس نے ریورس گیئر کی بجائے پہلا گیئر بدلا اور پھر ایک جھٹکے سے ایکسلریٹر کو دبا دیا۔ کار اچھل کر آگے بڑھی اور پھر تیزی سے دوڑتی ہوئی سڑک پر پڑے مفلوج عمران کی طرف بڑھتی چلی گئی تاکہ اس کو اچھی طرح سے کچل دے۔ البرٹ نے کرائے پر حاصل کردہ کار کو کنگ روڈ کے فلیٹ نمبر 200 کے سامنے روکا اور پھر دوسری سیٹ پر پڑے ہوئے بیگ کو اٹھا کر نیچے اتر آیا تھا۔ کار کا دروازہ بند کر کے وہ بیگ اٹھائے بڑے اطمینان سے فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ ابھی چند لمحے پہلے وہ اپنے ہوٹل سے نکلا تھا تو اس نے ہوٹل کے کاؤنٹر سے شہر کا نقشہ حاصل کر لیا تھا، اس لیے اسے کنگ روڈ ڈھونڈنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی تھی۔ اور پھر کنگ روڈ پر پہنچتے ہی اس کی نظریں 200 نمبر فلیٹ پر پڑ گئی تھیں اور اس نے کار روک دی تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کر جب وہ فلیٹ کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے دروازہ بند تھا۔ اس نے کال بیل دبا دی، اندر گھنٹی بجنے کی تیز آواز سنائی دی، پھر چند لمحوں کے بعد اسے دروازے کے قریب آتی ہوئی قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر دروازہ یکدم کھل گیا تھا۔ ایک شخص اندر سے اسے سوالیہ نظروں سے گھور رہا تھا۔ مسٹر علی عمران سے ملنا ہے، البرٹ نے اس آدمی کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ موجود نہیں ہے، اس شخص نے اکڑے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر البرٹ نے اچانک اسے دھکا دیا، پھر اسے دھکیلتا ہوا فلیٹ میں داخل ہو چکا تھا۔ اب اس کے ہاتھ میں سائلنسر لگا ہوا ریوالور چمک رہا تھا۔ مجھے علی عمران سے ملنا ہے، ابھی اور اسی وقت، بتاؤ وہ کہاں پر ہے؟ البرٹ نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کی نال اس شخص کے سینے پر رکھتے ہوئے بڑے کرخت لہجے میں کہا، جناب مجھے معلوم نہیں ہے، میں تو ایک ہفتے بعد ابھی چند لمحے پہلے ہی یہاں پر واپس آیا ہوں۔ اس شخص نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، تم علی عمران کے کیا لگتے ہو؟ البرٹ نے پوچھا، میں باورچی ہوں جناب، سلیمان میرا نام ہے، میرا والد بیمار تھا اس لیے میں چھٹی لے کر گاؤں میں چلا گیا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا ہوں تو فلیٹ خالی تھا، صاحب یہاں پر موجود نہیں تھے، وہ کہیں پر گئے ہوئے ہیں۔ سلیمان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، عمران واپس آیا تو اسی فلیٹ میں آئے گا؟ البرٹ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، ہاں جناب آئیں گے تو یہیں، لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ کب آئیں گے۔ سلیمان نے جواب دیا، ٹھیک ہے تم اپنا منہ دوسری طرف کر لو، میں واپس چلا جاتا ہوں، البرٹ نے اس بار نرم لہجے میں کہا۔ سلیمان نے اس کے واپس جانے کا سن کر تیزی سے اپنا رخ بدل لیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ البرٹ نے اس کو گھومتے ہی تیزی سے ریوالور کو نال سے پکڑا اور پھر ریوالور کا دستہ پوری قوت سے سلیمان کے سر پر رسید کر دیا تھا۔ پہلی ضرب سے ہی اتنی قوت تھی کہ سلیمان کے لیے وہ کافی ثابت ہوئی اور وہ آٹے کے بورے کی طرح فرش پر ڈھیروتا چلا گیا۔ البرٹ نے تیزی سے ریوالور جیب میں ڈالا اور پھر مڑ کر سب سے پہلے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کر کے اس نے بیگ کو کھولا اور ایک خانے میں رکھی ہوئی ایک پتلی سی
پتی نکال کر اس نے اس کمرے کے اندرونی دروازے پر لگے ہوئے پائیدان کے نیچے رکھ دی۔ پتی کو پائیدان کے نیچے رکھنے سے پہلے اس نے پتی کا ایک کونا بڑی احتیاط سے ذرا سا موڑ دیا تھا۔ وہ ایک انتہائی خطرناک بم تھا۔ جیسے ہی پائیدان پر زور پڑتا، پتی کا مڑا ہوا حصہ سیدھا ہو جاتا اور اس کے ساتھ ہی وہ بم پھٹ پڑتا۔ یہ بم اتنا خوفناک تھا کہ پورا فلیٹ یقیناً تباہ ہو جاتا۔ بم پائیدان کے نیچے رکھنے کے بعد وہ سلمان کی طرف بڑھا اور پھر اس نے بیگ میں موجود نائلون کی ایک ڈوری نکال کر سلیمان کے ہاتھ اور پاؤں کو اچھی طرح سے باندھ دیا۔ اس نے اپنا رومال نکال کر اسے سلیمان کے منہ کے کھول کے گولا سا بنا کر منہ میں پٹی باندھ دی تھی تاکہ سلیمان ہوش میں آ کر اگر چیخنا چلانا چاہے تو آواز نہ نکال سکے۔ پھر سلیمان کو گھسیٹ کر ایک طرف چوکنے انداز میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا وہ فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ اس نے فلیٹ کا دروازہ پوری طرح سے بند نہ کیا تھا تاکہ اس کا آٹومیٹک لاک نہ لگ جائے، پھر اندر سے کھلے بغیر وہ کھل ہی نہیں سکے گا۔ اسے معلوم تھا کہ جب بھی عمران واپس فلیٹ میں آئے گا وہ سب سے پہلے سلیمان کو کھولے گا، چونکہ سلیمان کو کھولنے میں کچھ وقت لگے گا۔ اس لیے عمران مطمئن ہو جائے گا کہ فلیٹ میں کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے، مگر اس کے بعد جیسے ہی اس کا یا سلیمان کا پیر اندرونی کمرے کے پائیدان پر پڑے گا، ایک خوفناک دھماکے سے فلیٹ تباہ ہو جائے گا اور ان دونوں کے چیتڑے ہوا میں اڑ جائیں گے۔ اس طرح وہ اطمینان سے ہوٹل میں بیٹھا ہوگا اور اس کا شکار انجام تک پہنچ جائے گا۔ وہ براہ راست لڑنے اور قتل کرنے کی بجائے شکار کے خاتمے کے لیے ایسے ہی طریقے استعمال کرتا تھا۔ اس طرح کامیابی بھی یقینی ہو جاتی تھی اور اس کی اپنی شخصیت بھی ہر قسم کے شک اور خطرے سے بچ جاتی تھی۔ فلیٹ سے نکل کر وہ کار میں آ بیٹھا، پھر اس کا رخ واپس اسی ہوٹل کی طرف تھا۔ مادام برتھا نے آکیشیا آنے سے پہلے مجرموں کی اس تنظیم سے رابطہ کیا جسے کراس ورلڈ آرگنائزیشن کہا جاتا تھا۔ یہ تنظیم پوری دنیا کے معروف مجرموں، جاسوسوں اور اہم شخصیات کے ریکارڈ کو اپنے پاس رکھتی تھی، اور ان کا کام یہی تھا کہ معقول معاوضے پر ہر شخص کے متعلق تفصیلات مہیا کر دینا۔ مادام برتا انتہائی ٹھنڈے دماغ کی مالکہ تھی۔ وہ بہت سوچ بچار کر کے کام کرنے کی عادی تھی۔ البرٹ نے جب نیا کام حاصل کیا تھا تو وہ اس سوچ میں غرق تھی کہ ایک بین الاقوامی تنظیم کسی عام آدمی کے قتل کے لیے 80 لاکھ ڈالر کبھی بھی خرچ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی وہ اس قسم کے آدمی کے لیے ماسٹر کلر سے رابطہ کر سکتی ہے۔ بے شمار پیشہ ور قاتل ایسے ہی تھے جو انتہائی کم معاوضے پر ایک عام آدمی کو قتل کر سکتے تھے۔ پھر آخر ماسٹر کلر کو اتنا گراں قتل معاوضہ آخر کیوں دیا گیا تھا؟ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ یہ عمران کوئی عام شخصیت نہیں تھی، بلکہ وہ کوئی انتہائی اہم شخص ہوگا۔ چنانچہ یہی سوچ کر اس نے کراس ورلڈ آرگنائزیشن سے رابطہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر اس ورلڈ آرگنائزیشن کے پاس عمران کا ریکارڈ ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ عام آدمی نہیں ہے۔ اس طرح اس کے متعلق تفصیلات کا بھی علم ہو جائے گا، اور تفصیلات جاننے کے بعد اس کی نفسیات کے مطابق اس کے شکار کا پروگرام بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اسے ماسٹر کلر کے باقی تمام ممبران کی نفسیات کا بھی اچھی طرح علم تھا۔ جیسے حبشی جوانا ایئرپورٹ سے اترتے ہی سیدھا عمران کے فلیٹ پر جائے گا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن توڑنے کی کوشش کرے گا، اور رشیل عمران کو کسی اکیلی جگہ پر گھیرنے کا فیصلہ کرے گا اور پھر اس کے خاتمے کی بھرپور کوشش کرے گا، جبکہ البرٹ عمران کے فلیٹ میں بم چھپا دے گا، پھر بم پھٹنے اور عمران کے مرنے کا اطمینان سے انتظار کرے گا۔ لیکن مادام برتا اس قسم کے کھیل میں کبھی حصہ نہیں لیتی تھی۔ وہ شکار کی نفسیاتی کمزوریوں کو جانچ کر ایک جامع قسم کا منصوبہ بناتی تھی۔ اس منصوبے کو ناکام ہونے کا 1% بھی امکان نہ ہوتا تھا۔ پھر یہ منصوبے بعض اوقات بظاہر اتنے بچگانہ ہوتے تھے کہ انہیں سن کر ہنسی آتی تھی، مگر اس کا نتیجہ ہمیشہ مادام برتا کی توقع کے عین مطابق آتا تھا۔ اس نے ٹیلی فون پر کراس ورلڈ آرگنائزیشن سے رابطہ کیا تھا اور اپنے کمرے میں بیٹھی ان کی طرف سے آنے والی کال کی ابھی تک منتظر تھی۔ اسی وقت کمرے میں رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور مادام برتا نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ مادام برتا اسپیکنگ۔ اس نے ریسیور اٹھاتے ہی کہا، مادام تراغ سے آپ کی کام کے لیے بات کر رہا ہوں، ہولڈ کیجئے۔ فوراً لائن آپریٹر کی خوشگوار آواز اس کے کانوں میں پڑی اور مادام کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ہیلو، ریکارڈ سیکٹری کے WA اسپیکنگ۔ چند لمحوں کے بعد ایک باریک سی آواز سنائی دی، یس، میں ناراگ سے مادام برتا بول رہی ہوں۔ مجھے ایک شخص کے بارے میں
معلومات چاہیے۔ مادام برتھا نے لہجے کو باوقار بناتے ہوئے کہا، اس شخص کے بارے میں تفصیلات بتائیے، اگر اس کا ریکارڈ ہمارے پاس ہوا تو آپ کو ارسال کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، اس کا نام علی عمران ہے اور پاک ایشیا کے دارالحکومت میں رہتا ہے۔ مادام نے شاید اس کا پتہ بتانا چاہا تھا۔ بس میں سمجھ گیا ہوں، اس کا ریکارڈ آپ کو مل جائے گا، ذرا تفصیلات بتانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، اس کا تو نام ہی کافی ہے۔ سیکرٹری نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، کیا یہ کوئی اہمیت والی شخصیت ہے؟ مادام برتھا نے چونک کر پوچھا، آپ اہم کی بات کر رہی ہیں؟ مادام، یہ شخص تو پوری دنیا کے جرائم پیشہ لوگوں میں شیطان کی طرح مشہور نام ہے۔ بین الاقوامی تنظیمیں تو اسے معصوم موت کا فرشتہ کے نام سے یاد کرتی ہیں۔ اگر آپ اس کے خلاف کوئی اقدام کرنا چاہتی ہیں تو پھر انتہائی سوچ سمجھ کر کیجیے، یہ دنیا کا سب سے خطرناک ترین شخص ہے۔ سیکرٹری نے ازراہ ہمدردی اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اوہ ٹھیک ہے، شکریہ، اس کا ریکارڈ اسپیشل میسیجز کے ہاتھ روانہ کر دیجیے گا، مجھے زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹوں میں یہ مل جانا چاہیے۔ مادام نے زور دیتے ہوئے کہا، اسپیشل میسیجز کے ذریعے، وہ بھی 2 گھنٹوں میں؟ مگر مادام، آپ اس کا خرچہ جانتی ہیں؟ سیکرٹری نے کہا، خرچے کی فکر نہ کرو، مکمل ریکارڈ جلد از جلد بھجوا دو۔ مادام نے جواب دیا، اوکے مادام، 2 گھنٹے تک ریکارڈ آپ کو مل جائے گا۔ دوسری طرف سے سیکرٹری نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ مادام نے ریسیور رکھ دیا، اس کے چہرے پر شدید الجھن کے تاثرات نمایاں ہو چکے تھے۔ کراس ورلڈ آرگنائزیشن کے ریکارڈ سیکرٹری نے جس انداز میں عمران کے متعلق بات کی تھی، اس سے صاف ظاہر تھا کہ اس بار انتہائی مشکل شکار سے واسطہ پڑنے والا ہے، جبکہ باقی ممبران اسے انتہائی آسان شکار سمجھتے تھے۔ اسے بہرحال اس بات کی خوشی ہو رہی تھی کہ اس نے جذبات میں آ کر بغیر معلومات کے کوئی بھی منصوبہ ابھی تک نہیں بنایا تھا، ورنہ ظاہر ہے منصوبہ کی ناکامی اس کے لیے یقینی تھی، اور اب علی عمران کے متعلق تفصیلات کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ اس نے دوسری صبح کی فلائٹ سے پاک ایشیا جانے کے لیے بکنگ کرا لی۔ اسے یقین تھا کہ وہ رات کو سوچ سمجھ کر عمران کے قتل کرنے کا کوئی یقینی منصوبہ تیار کر لے گی، اور پھر 2 گھنٹے تک شدید انتظار کے بعد ایک آدمی نے مادام برتھا کو لا کر ایک لفافہ دیا، کے ساتھ ایک بل بھی تھا جس پر بہت بڑی رقم بطور معاوضہ خرچہ کے طور پر درج تھی۔ مادام برتھا نے اس سے رقم کا چیک لکھ کر میسنجر کے حوالے کیا اور لفافہ حاصل کر لیا۔ یہ ایک بڑے سائز کا لفافہ تھا۔ مادام نے کھولا تو اس میں عمران کا ایک فوٹو نکل آیا۔ اس فوٹو میں وہ کسی سے لڑنے میں مصروف تھا اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ لڑائی بڑھائی کے فن میں انتہا درجے کی مہارت رکھتا ہے۔ لفافے میں فوٹو کے علاوہ بڑے سائز کے 3 کاغذ تھے جن پر علی عمران کے متعلق تفصیلات درج تھیں۔ مادام برتھا کی نظریں بڑی بے چینی سے ان کاغذات پر دوڑنے لگیں۔ جیسے جیسے وہ انہیں پڑھتی جا رہی تھی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ جب مادام برتھا نے 3 کاغذ پڑھ لیے تو اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں اور آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ قدرے خوف کے تاثرات بھی نمایاں ہو چکے تھے۔ کاغذات پر درج تفصیلات کے مطابق عمران انتہائی عیار اور خطرناک حد تک ذہین، مارشل آرٹ کا ماہر، میک اپ کے فن میں سب سے آگے اور مجرموں کے حق میں حد درجہ صفاق واقع ہوا تھا، مگر وہ بظاہر انتہائی احمق، بے ضرر اور مسخرہ سا معلوم ہوتا تھا۔ کاغذات میں ان بین الاقوامی مجرم تنظیموں کی ایک فہرست درج تھی جن سے عمران ٹکرا چکا تھا اور وہ اپنے اس عمران کے ہاتھوں انجام بھی کروا چکی تھیں۔ البتہ کاغذات پر ایک اہم بات درج تھی کہ عمران اپنے فلیٹ پر بہت ہی کم رہتا ہے، وہاں اس کا باورچی سلیمان رہتا ہے، جبکہ عمران زیادہ تر رانا ہاؤس میں وقت گزارتا ہے، جس کا پتہ بھی دیا گیا تھا، اور رانا ہاؤس میں اس کا ساتھی ایک حبشی ہے جو جوزف ہے اور خود بھی مارشل آرٹ کا ماہر اور انتہائی طاقتور ہے۔ کاغذات کے مطابق عمران کو صنف نازک سے کوئی دلچسپی نہیں رہی اور خوبصورت سے خوبصورت لڑکی بھی اسے بیوقوف نہیں بنا سکتی۔ اس طرح کی اور بھی کئی تفصیلات ان کاغذات میں درج کی گئی تھیں۔ عمران کے خاندانی حالات اور اس کے خاندان کے افراد کے متعلق بھی تفصیلات لکھی ہوئی تھیں۔ مادام برتھا نے کئی بار ان تفصیلات کو پڑھا اور پھر کاغذات میز پر رکھ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ گہری سوچ میں غرق ہو چکی تھی۔ وہ عمران کے خاتمے کے لیے کوئی یقینی منصوبہ تیار کرنا چاہتی تھی، مگر جو بھی منصوبہ اس کے ذہن میں آتا اس میں کافی سوچ بچار کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی خامی نکل آتی تھی جس کی وجہ سے وہ اسے مسترد کر دیتی اور پھر کسی نئے منصوبے پر غور کرنے لگ جاتی۔ اسی سوچ بچار میں تقریباً آدھی رات گزر چکی تھی اور پھر اچانک ایک اچھوتا منصوبہ
اس کے ذہن میں آ گیا اور وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ یہ ایک شاندار منصوبہ تھا، بادام برتا کافی۔ سوچ بچار کے بعد اس میں کوئی خامی محسوس نہ کر سکی تھی تو اس نے اس پہ عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ضروری تفصیلات اپنے ذہن میں طے کر کے اسے اپنے جال میں پھنسانے کے لیے روانہ ہو گئی۔